وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کے جو قواعد اور مخارج ہیں، مثلا مد، غنہ وغیرہ، کیا ان قواعد اور مخارج کا ثبوت حدیث نبی یا صحابہ کرام کے آثار سے ملتا ہے؟ یہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ قواعد جو ہیں اور مخارج یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ مخارج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر حرف کو اس کے مخرج سے، یعنی اس کی جگہ سے ادا کرنا جو اس کے لیے صحیح جگہ ہے۔ مثلا کچھ حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں جو 6 ہیں، حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا۔ تو کسی بھی زبان کو بولتے وقت اگر آپ وہ لفظ صحیح نہیں بولیں گے تو عام آدمی جو زبان جاننے والا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پائے گا۔ مثلا انگلش میں اگر کوئی لفظ ہے وہ ڈی ہے تو آپ اس کو دی بول دیتے ہیں تو معنی میں فرق آ جائے گا۔ ڈی علیحدہ لفظ ہے اور ٹی علیحدہ لفظ ہے، تو ٹی کو ٹی بولا جائے گا، ڈی کو ڈی بولا جائے گا۔ اسی طرح دال اور تا، ان میں فرق ہے۔ اردو میں بھی اگر آپ دال پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ تال پڑھ دیتے ہیں تو یہ فرق بن جائے گا، یہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ تو اس لیے جو اہل زبان ہوتے ہیں وہ ان الفاظ کو اسی طرح ادا کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اہل عرب تھے، اور صحابہ کرام کی کثیر تعداد ایسی تھی کہ جو عرب کے رہنے والے تھے اور ان کی یہ زبان تھی اور وہ اس کو صحیح طرح سے ہی بولتے تھے، اس لیے ان کو مخارج بتانے کی ضرورت نہ تھی، کیونکہ ان کے مخارج پہلے سے ہی ٹھیک تھے۔ جب اسلام پھیلتا چلا گیا اور عرب کے علاوہ باقی لوگوں نے بھی اسلام کو قبول کر لیا تو اب وہ نطق اور وہ مخارج کی پرابلم ہوئی، اس لیے قرآن نے ان مخارج کا بتا دیا کہ آپ نے اس لفظ کو فلاں جگہ سے نکالنا ہے، اور یہ عجم کے لوگوں کے لیے یہ مخارج بنائے گئے ہیں۔ اور خیر عرب میں رہنے والے اور جو عرب جن کا مخارج درست نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ چیز موجود ہے۔ اسی طرح جو قواعد ہیں تو وہ بھی ایک علم کو سیکھنے کے لیے مددگار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جیسے عربی زبان سیکھنے کے لیے صرف اور نحو کی قواعد ہیں، اور آپ یہ پوچھ لیں کہ صحابہ کرام سے یا احادیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان سے ثابت کریں کہ صرف کی تعریف کیا ہے، نحو کی تعریف کیا ہے، صرف کس کو کہتے ہیں، گردان کس کو کہتے ہیں، صرف صغیر کس کو کہتے ہیں، تو یہ چیزیں وہ چونکہ زبان جاننے والے تھے ان کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہ تھی، لیکن ان کا بولنا ان قواعد کی نشاندہی کرتا تھا اور ان کا زبان کو لکھنا ان قواعد کی نشاندہی کرتا تھا۔ تو یہ اس لیے مد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کہاں پر ساؤنڈ کو، آواز کو لمبا کیا جائے گا، تو وہ جب کسی لفظ کو پڑھتے تھے جو لفظ لمبا کرنا ہے، جیسے ہم اردو بولتے ہیں تو الفاظ جہاں پر لمبے کرنے ہوتے ہیں لمبے کر لیتے ہیں، مد نہ ہو تب بھی ہمیں پتہ ہے چونکہ ہماری اپنی زبان ہے۔ تو اسی طرح وہ لوگ صحابہ کرام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عرب تھے، اور پھر اللہ رب العالمین نے جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے قرآن جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، نازل کیا، اسی طرح سے آپ نے اس کو پڑھ کر صحابہ کرام کو سکھا دیا۔ تو وہ ایسے ہی پڑھتے تھے صحیح طریقے سے کہ جہاں پر آواز کو لمبا کرنا ہوتا تھا لمبا کیا جاتا تھا، جہاں پر مختصر کرنا ہوتا تھا مختصر کیا جاتا تھا، جہاں پر غنہ کرنا ہوتا تھا وہ اس کو اسی طرح سے غنہ کیا کرتے تھے، اور جہاں پر نہیں کرنا ہوتا تھا نہیں کرتے تھے۔ تو پھر ہمارے لیے آسانی کے لیے علماء نے یہ قواعد اور یہ مخارج مرتب کر دیے کہ تاکہ اس علم کو سیکھ کر ہم قرآن مجید کو صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ جیسے قرآن مجید میں لفظ ہے ان، تو یہاں پر نون مشدد ہے، غنہ کرنا ہے، تو اس کو ان نہیں پڑھیں گے ہم، یا اننا صرف نہیں پڑھیں گے بلکہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے ان۔ تو یہی اس کا حسن ہے، اور صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی پڑھا کرتے تھے، اور بالمشافہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام نے پڑھا، اس کے بعد صحابہ کرام سے تابعین نے پڑھا،
اور تابعین کے بعد آگے انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایسے ہی سکھایا، اور پھر ساتھ یہ ضرورت پیش آئی کہ اس کو لکھ بھی لیا جائے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جن کی یہ زبان نہیں ہے، اور پھر قواعد کو بھی مرتب کیا گیا۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی، واللہ اعلم بالصواب۔